بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں سے انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے، خواہ 3 سے، خواہ 4 سے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو۔ اس صورت میں قوی امید ہے کہ تم ظلم و زیادتی نہ کر سکو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بانجے آیت میں ایسی یتیم مالدار لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، وہ لڑکی کے مال اور اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو اور اس سے معمولی مہر پر شادی کرنا چاہتا ہو تو ایسے شخص کو اس آیت میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو اور پورا مہر ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اجازت ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی پرورش میں یتیم لڑکیوں کے سوا اور دوسری لڑکیوں سے شادی کر لے۔ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ان سے اسماء رضی اللہ عنہ نے منع میں ملاقات کی اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ پھر وہ دونوں تنہائی میں چلے گئے۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ منظور کریں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی کنواری لڑکی سے کر دیں جو آپ کو گزرے ہوئے ایام یاد دلا دے؟ چونکہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا، علقمہ۔ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا، اے نوجوانوں، تم میں جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دے گا۔ میں علقمہ اور اسودہ رحم اللہ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے، اور جو کوئی نکاح کی باوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ ام المومنین مومنہ رضی اللہ عنہا کے جنازے میں شریک تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو زور زور سے حرکت نہ دینا، بالکل آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ جنازے کو لے کر چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، 8 کے لیے تو آپ نے باری مقررہ کر رکھی تھیں، لیکن ایک کی باری نہیں تھی۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص جو تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہت سی بیویاں تھیں۔ بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی بہت عورتیں ہوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اس لیے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی۔ لیکن جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی نیت سے، جہاں کسی عورت سے شادی کرنے کے ارادے سے ہو، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھیں، اس لیے ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو خصی کیوں نہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ سعد انصاری رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ان کے اہل، بیوی اور مال میں سے آدھا لے۔ اس پر عبد الرحمن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ آپ بازار آئے، اور جہاں آپ نے کچھ پنیر اور کچھ گھی کی تجارت کی اور نفع کمایا۔ چند دنوں کے بعد ان پر زعفران کی زردگی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا؟ عرض کیا کہ 1 گٹھلی برابر سونا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ولیمہ کر، اگرچہ 1 بکری کا ہی کا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبان بن مظلون رضی اللہ عنہ کو عورت سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی اپنے آپ کو خصی بنا لیتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے، اور ہمارے پاس روپے نہ تھا کہ ہم شادی کر لیتے، اس لیے ہم نے عرض کیا ہم اپنے آپ کو خصی کیوں نہ کر لیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ پھر ہمیں اس کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے پر ایک مدت کے لیے نکاح کر لیں۔ آپ نے ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ایمان لانے والو، وہ پاکیزہ چیزیں مت حرام کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان ہوں اور مجھے اپنے پر زنا کا خوف رہتا ہے۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کر لوں۔ آپ میری یہ بات سن کر خاموش رہے۔ دوبارہ میں نے اپنی یہی بات دہرائی، لیکن آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ تیسری بار میں نے عرض کیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو کچھ تم کرو گے اسے لوح محفوظ میں لکھ کر
قلم خشک ہو چکا ہے، خواہ اب تم خسی ہو جاؤ جاں باز رہو، جانے خسی ہونا بیکار محض ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس باب کی نیت سے شیئر کیجیے۔